بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم سوال اور اس پہ غور و فکر کرنی بھی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان تو آگ سے پیدا ہوا ہے، شیطان کی پیدائش آگ سے ہے، اب اسے عذاب کیسے دیا جائے گا؟ جہنم میں آگ ہے، اب جہنم میں اسے ڈالا جائے گا، وہ خود ایک آگ سے پیدا ہوا ہے، اب آگ سے پیدا جب ہوا ہے تو پھر وہ آگ میں کیسے عذاب پائے گا؟ اسے تکلیف کیسے ہوگی؟ اسے عذاب کیسے دیا جائے گا؟ کیونکہ خود آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ سے عذاب کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ سامعین گرامی، بہت اہم سوال ہے۔ جواب جاننے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بات یہ ہے کہ میرے استاد محترم نے اس کے 2 یا 3 جواب دیے ہیں، میں بس وہی 2-3 جواب کو پیش کر دیتا ہوں، اور 2-3 جواب پیش کر دینا میرے لیے بہت بڑا غنیمت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جوابات ہیں لیکن اس کو یہاں ذکر کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ پہلا جواب، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اس کو آگ سے عذاب کیسے دے سکتے ہیں؟ آسان مثال دے کر آپ کو پھر سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، لیکن سامعین گرامی، انسان ابھی مٹی ہے کیا؟ بالکل نہیں، لیکن پیدائش میری مٹی سے ہوئی ہے۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، لیکن ابھی وہ آگ ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی وہ آگ نہیں ہے نا؟ کیسے ہے، کیا ہے، اس کو کیسے عذاب دیا جائے گا؟ ابھی یہ چھوڑ دیجئے، لیکن آگ نہیں ہے۔ پیدائش آگ سے ضرور ہے، جیسے انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، لیکن مٹی سے پیدا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی بھی وہ مٹی ہوگا، مٹی کی طرح رہے گا۔ میرا ہاتھ، پیر، یہ سب میرے جسم کے مٹی سے بنے ہیں، تو کیا بھی وہ مٹی لگ رہے ہیں؟ اب کوئی مٹی نہیں ہے نا، لیکن پیدائش مٹی سے ہے۔ ناظرین گرامی، ایمان لانا پڑے گا، یقین رکھنا پڑے گا، ایسے ہی شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، لیکن اب وہ آگ نہیں ہے۔ جب آگ نہیں ہے تو پھر آگ سے اس کو عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کوئی بعید نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب، انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، لیکن اگر آپ مٹی کا ڈیلا بنائیں اور اس کو سکھائیں، اس کو سکھا کر بہت مضبوط کر دیں، اور اس مٹی کو سکھا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ڈیلے بنا دیں جو غلیل کے لیے استعمال بھی ہوتے ہیں، اب اس سے انسان کو پھینکیں، اس کو ماریں مٹی سے، جب انسان کے جسم پر وہ مٹی لگتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اس طرح دیوار، اگر مٹی کی دیوار ہے اور دیوار گر جائے، انسان نیچے ہو اور انسان دب کے مر جاتا ہے۔ دیوار گر جانے سے، مٹی کی دیوار سے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، پھر بھی مٹی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مٹی سے اگر مارا جائے تو اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ مٹی والی دیوار اگر گر جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ مٹی کی دیوار گر جائے، مر جاتا ہے، تو سمجھ میں آیا مٹی سے پیدائش ہے تو مٹی سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ غلط سوچ ہے۔ ایسے ہی شیطان کی پیدائش آگ سے ہے، یہ سمجھنا کہ آگ سے پیدا ہوا ہے تو آگ سے عذاب کیسے ممکن ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اور اس کا ایک جواب میرے استاد محترم نے یہ بھی دیا ہے کہ اس کی تو پیدائش آگ سے ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی آسان جواب، جہنم میں صرف آگ سے تو عذاب نہیں ہے، آگ کے علاوہ سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں بجانے کے لیے، پیٹنے کے لیے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آگ سے ہی عذاب دیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی سے عذاب ہی نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو آگ سے عذاب نہ دیا جائے، کسی اور چیز سے عذاب دیا جائے، لیکن ہاں آگ سے عذاب دیا جائے گا۔ میں ایک مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور بہرکیف یہ سوال تھا کہ شیطان کو آگ سے عذاب کیسے ہوگا، اور وہ تو آگ سے ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کے میں نے 3 جواب دیے ہیں، اور فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔